السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النحل آیت نمبر 103 سے اپنا لیسن شروع کریں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی ایک رومی غلام سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے۔ یعنی کتنا زیادہ یہ حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور اس نے کوئی الزام لگانے ہوتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کی کوئی ریڈیکولس باتیں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ ایک رومی غلام ہے مکہ میں، تو اس کو کیونکہ کرسچینٹی کی اور پرانی کتابوں کی کوئی جو کہانیاں ہیں وہ معلوم ہے تو یہ اس سے سیکھتے ہیں۔ تو وہ تو عجمی زبان بولتا تھا، وہ تو عربی بولتا ہی نہیں تھا، تو کس وقت سیکھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ تو عجمی زبان وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے کب یہ ٹرانسلیشنز ہوئی ساری؟ تو بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا یعنی راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس پر کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر یا کوئی کام ایسا کفر والا کرے جبکہ دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تو پھر وہ کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی۔ ہجرت کا بار بار قرآن میں تذکرہ ہے، اور گو کہ وہ ہجرت مدینہ جو ہے وہ اب نہیں رہی، لیکن کہیں بھی دنیا میں جہاں دین کمپرومائز ہو رہا ہو تو وہاں سے ہجرت کا حکم جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے، اور ہجرت کے فوائد اور ہجرت کی جو سعادتیں ہیں وہ انشاءاللہ ایسے انسانوں کو بھی ملیں گی جو آج بھی کوئی جگہ صرف اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہاں پر دین کمپرومائز ہو رہا ہے۔ ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ مشکلات تو آتی ہیں، گاڑی جب اپنی پٹری چینج کرتی ہے تو کچھ شور تو ہوتا ہے، کچھ ہلجل تو ہوتی ہے۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، یعنی اور تو کوئی حمایت میں آئے گا نہیں، نہ کوئی باپ، نہ بھائی، بیٹا، بیوی، کوئی بھی نہیں آئے گا، بلکہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے اوائڈ کریں گے، کنی کترائیں گے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی ہی بات کر رہا ہوگا
سورہ عبس میں آتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ قیامت کے دن ہر انسان کا اپنا ایسا حال ہوگا کہ وہ دوسرے سے بے فکر ہوا ہوگا، اور ہر کسی نے جو عمل کیے ان کا اسے پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا، پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ بھوک اور خوف سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کہتا جاتا ہے وہ جو ایک ایفلوئنس ہوتی ہے اور ایک ہر طرف فراوانی ہوتی ہے چیزوں کی، وہی چیز جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے، کبھی چینی غائب، کبھی آٹا غائب، کبھی کوئی پھل غائب، کبھی دودھ، کبھی کسی چیز کی کمی۔ اللہ تعالیٰ کو چاہے مارکیٹ کی فلکچویٹ کر کے کمی پیدا کر دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہنگائی کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ قحط کی صورت میں مسلط کر دے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ لوگوں کی اپنی نعمتوں کی ناشکری کے نتیجے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات خوف کا لباس بھی پہنایا جاتا ہے، یعنی وہ جو ایک سیکیورٹی اور پروٹیکٹیو ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ خوف کی انوائرمنٹ میں تبدیل کر سکتا ہے، چاہے وہ دشمن کا خوف ہو، چاہے وہ ظالم حکمران کا خوف ہو، چاہے وہ کسی بیماری کا، وبا کا خوف ہو۔ اور بندوں کی ناشکری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ آپ انسان کسی کی ناشکری کریں تو وہ بھی جرم ہے، اور کہاں یہ کہ انسان اللہ رب العالمین ہی کی ناشکری کرنے لگ جائے، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اور بندوں کی ناشکری اور اس کی سزا کی مثال ایک حدیث میں اس طرح سے دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی، پس میں نے دیکھا کہ اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو کفر کیا کرتی تھیں، تو عرض کیا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اور وہ شوہر ان کے ساتھ جو احسان اور نیک برتاؤ کرتے ہیں اس کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتا رہے، پھر وہ تجھ میں ذرا سی بھی کوئی ایسی بات دیکھے جس کو وہ پسند نہ کرتی ہو، تو کہنے لگتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اور یہ عورتوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ شکر گزار ہونے کی بجائے صرف ان باتوں پہ نظر کہ جو نہیں ہے، تو ایسی خواتین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ایک یعنی فسق کا، نافرمانی کا کام کرتی ہیں۔ اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ جہالت سے برے عمل یعنی یا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط بات ہے جو میں کر رہی ہوں، یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور جو ہی مجھے پتہ چلا تو میں نے توبہ کی اور میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ انسان نفس کے غلبے میں آ کر ایک کام کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو گلٹ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اور پھر وہ توبہ طائب ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کام کی، اس گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اگر وہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی رکھتا ہو۔ تو اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا، ایک بندے نے اتنا کام کیا جتنا ایک امت کرتی ہے، یا امت بھی اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔
وہ اللہ کا فرما بردار اور اس کی طرف یکسو تھا۔ جو انسان یکسو ہوتا ہے نا، جو انسان فوکسڈ ہوتا ہے، وہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ جن لوگوں کے فوکس نہیں ہوتے یا وہ بہت زیادہ ایک چیز کو توجہ سے کر نہیں سکتے یا ان کا اٹینشن سپین کم ہوتا ہے، تو وہ پھر اتنا زیادہ اچیو نہیں کر سکتے زندگی میں۔ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ انبیاء کی صفت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی، اور دنیا میں ان کی بھلائیاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل در نسل ان کی اولاد میں سے انبیاء پیدا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کی اولاد میں سے پیدا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلائے، اور وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کا اتباع کریں، جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے باز کے ساتھ دعوت دیجیے۔ یہ ہے حکمت تبلیغ اور منہج اور میتھڈالوجی کہ آپ نے اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کوئی بیڑا اٹھانا ہے، یا آپ نے اگر کسی انسان کو، کسی دوسرے کو کچھ بتانا ہے دین کے بارے میں، تو آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ادعو الی سبیل ربک، سب سے پہلی بات اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اور اس میں بہت زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی کو بلائیں تو آپ رب کے راستے کی طرف بلائیں، آپ اپنی ذات کی طرف نہ بلائیں، آپ اپنی تعریفیں ٹائپ کر کر کے فیس بک پہ نہ لگائیں، میرے فلاں اسٹوڈنٹ نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، میرے فلاں اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ تحفہ دے دیا ہے، اور میری یہ تعریف ہو گئی، اور وہ فیس بک کے اوپر لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، تو اب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ اور بلانا ہے تو رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، اور بہت سے ہم میں سے لوگ ہیں کہ جو رب کے راستے ہی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی نیتوں کو بعض اوقات چیک نہیں کر پاتے، اور اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہم کسی کو جج بھی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے جو کام ہم اپنے رب کے لیے کرتے ہیں اور رب ہی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے کرتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی نشر و اشاعت کی اور اس کی واپسی اپریسیشن کی اور تعریف کی اور اس طرح کے ٹیسٹیمونیلز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں پھر اللہ کے راستے کی طرف بلانے میں خلل آ جاتا ہے۔ انسان پھر یہ ایک اتنا، وہ جو کہتے ہیں نا شرک خفی کے بارے میں، کہ وہ غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی، پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ شرک میرے اندر آ گیا، کب نیت کا فطور میرے اندر آ گیا کہ میں رب کے راستے کی طرف بلاتے بلاتے میں ڈیویٹ کر کے تو میں اپنی طرف بلانے لگ گیا۔ بعض اوقات کنی کے فلائرز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان فلائرز کے اوپر ایسے ایسے القابات لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو نبیوں کے لقب ہیں۔ تو یہ جو ہے ادعو الی سبیل ربک، ایک تو یہ کہ رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، قرآن پڑھانا ہے لوگوں کو، حدیث پڑھانی ہے لوگوں کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، اپنی ذات کی طرف نہیں بلانا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، کب کون سی بات کرنی ہے، کب چپ رہ جانا ہے، کس کے ساتھ فرم بات کرنی ہے، کس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، کس کو کتنا بتانا ہے، کون کتنا علم لے سکتا ہے، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور واز کرنا ہے تو حسن طریقے سے، حسنہ اچھی نصیحت، لوگوں کو پبلکلی کنڈیم نہیں کرنا، لوگوں کو پبلکلی ان کو لیش آؤٹ نہیں کرنا، ان کی
ایک دفعہ کسی جگہ پہ ایسے ہی کسی نے درس دیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک لڑکی اٹھ کے آئی اور اس نے کہا کہ آج میں نے پہلی دفعہ کوئی درس جو ہے نا وہ توجہ سے سنا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے درس دینے والی خاتون سے کہا کہ آپ نے مجھے جج نہیں کیا، ہم لوگ جو ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ تم لوگ تو لوزرز ہو، تم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا، تم لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو آپ نے ہمیں جج نہیں کیا اور آپ نے ہمیں لوزر نہیں کہا، تو اس لیے آج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ توجہ سے کوئی درس سنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ موعظہ حسنہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، کہ ہم اگر بات بھی کرتے رہیں اور ہماری بات کوئی سنے ہی نہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر بحث بھی کرنی پڑے، آرگیومنٹ بھی کرنی پڑے تو احسن طریقے سے، احسن طریقے سے، حسن نہیں، احسن کے لیول پر، سپرلیٹو ڈگری کے لیول پر، احسن طریقے سے، جس میں نہ کوئی وربل ابیوز ہو، نہ کوئی اس میں ذاتیات کے اوپر حملہ کیا جائے، اور نہ ہی اس میں کوئی چیخ و پکار ہو، بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت یہ دیکھا ہے کہ مخاطب جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے اور یہاں پہ تو جھگڑا ہونے لگا ہے، تو اس وقت بے شک آپ حق پر ہوں تو بھی انسان کو چپ کر جانا چاہیے۔ یہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن۔ اور پھر یہ کہ جب آپ آرگیومنٹ کریں تو آپ کے پاس باقاعدہ پراپر پوری دلیل ہونی چاہیے، دلیل کے بغیر بھی بات نہیں کرنی چاہیے، پوری اپنی تیاری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی بدلہ لینے کی اجازت ہے، ایک ہیومن نیچر ہے، کبھی بدلہ لینے کا دل کرتا ہے، ہر وقت انسان معاف نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس لیے ہمیں اجازت دے دی گئی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا، یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر معاف کرو تو بہرحال صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نہ بدلہ لو، اگر نہ واپسی کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک یہودی آدمی نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس نے آ کر کہا یا محمد السلام علیکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علیکہ کہہ دیا۔ اب السلام علیکم کو چھوڑ کر السام کہہ دیا نا، سام کا مطلب ہوتا ہے موت، تو پھر اس کے بعد ایک اور آیا اور اس نے بھی آ کر یہی کہا یا محمد السلام علیکہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وعلیکہ فرما دیا۔ میں نے پھر کچھ بولنا چاہا لیکن پھر میں چپ رہی کہ آپ کو برا نہ لگ جائے۔ پھر تیسرا آیا، اس نے بھی یہی کہا السلام علیکہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وعلیکہ۔ تو آخر کار عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے کہا اے بندروں اور خنزیروں کے بھائی، تم پر ہی موت ہو اور اللہ کا غضب نازل ہو، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں مخاطب کرتے ہو جس میں اللہ نے انہیں مخاطب نہیں کیا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا عائشہ، اللہ تعالیٰ فحش کلامی اور تکلف سے فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا۔ انہوں نے ایک بات کہی، ہم نے انہیں اس کا جواب دے دیا، اب ہمیں تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، البتہ ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے یہ چیز لازم ہو جائے گی۔ یہود حاسد قوم ہے اور یہ لوگ ہماری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام پر اور آمین پر کرتے ہیں۔ تو سلام کیونکہ آپس میں ہے نہیں، اور اسی طرح سے مجھے وہ کر نہیں سکتے، تو میں نے علیکہ کہہ دیا ہے کہ جو تم مجھ پہ بھیج رہے ہو وہی تم پر ہوگی، اور مجھ تک تو ان کی اس طرح کی فضول بات نہیں پہنچے گی، اور جو میں نے ان کو واپسی کہا ہے وہ ان کو پہنچے گا، ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو میں نے کہا ہے، یعنی وعلیکہ، یعنی تم پر موت ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو مکر یعنی سازشیں یہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کے لیول کی نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے، بہت اہم سورہ ہے قرآن کے عین وسط میں، اور اس میں بہت سے احکامات ہیں اور دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہے یہ سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اب سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ، اور جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتدا کرتے ہیں کسی جملے کی، کسی سورہ کی، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آگے جو اللہ تعالیٰ کا ایکشن بتایا جا رہا ہے وہ کوئی بہت عظیم الشان ایکشن ہے، اور یہاں پر کس عظیم الشان واقعے کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ لے کر گئے، جس کا یہاں ذکر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، رات کو چلنا، اور وہاں سے پھر مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ کی ساری آپ نے بہت کچھ مشاہدات کروائے گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں آپ کو، اور پھر آپ واپس تشریف لائے، اور واپس آ کر تو جب آپ نے مکہ میں صبح کی تو وہی رات تھی، کوئی اس سے زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نشانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مشاہدہ کروایا گیا، یہ ٹریول جو آپ کو کروایا گیا، یہ فزیکل تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو، کیونکہ خواب تو پھر کوئی بھی کسی قسم کا بھی دیکھ سکتا ہے نا۔ تو جو آسمانوں تک کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، اور معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں کیا ہے، اور اس واقعے کو روحانی سیر یا خواب قرار دینا بالکل غلط ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معراج عالم بیداری ہی میں کرائی گئی تھی۔ اب ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ اس سارے سفر میں ہوا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو انتہائی سخت وقت تھا آپ کے اوپر، اور عام الحزن جو ہے وہ آپ کا ابھی ابھی گزرا تھا، جس میں کہ سیدہ خدیجہ کی بھی وفات ہوئی اور ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، اور اسی طرح سے طائف کا جو سفر ہے اس نے آپ کو شدید تکلیف سے دوچار کیا، اور اس کے بعد جیسے بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ لوئسٹ آف دا لو پہ ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ کی دلجوئی ہوتی ہے، جس سے آپ کے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو ایک معراج کیا تھا، معراج کا کیا مقصد تھا، تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پرسنل گفٹ تھا، ایک تحفہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اگر اس دنیا میں اس وقت کسی تکلیف میں سے بھی گزر رہے ہیں تو آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، یعنی ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک اپنائیت اور ایک گارنٹی اور ایک ری ایشورنس، وہ اللہ تعالیٰ نے دی، اور کس انداز سے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اپنی ملاقات کا شرف بخش کے، نماز جیسا تحفہ دے کے، جنت جہنم کے مشاہدات کروا کے، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروا کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک تحفہ عنایت فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اسی جگہ پر رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے۔ اور یہ جو سفر ہے یہ کس طرح کروایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا تھا۔ براق ایک سواری ہے جو کہ انبیاء کی سواری رہا ہے، اور یہ وائٹ ہے، اور اس کی جو ایک قدم ہے وہ حد نگاہ پہ جا کے پڑتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ برق جو ہے یہ بجلی کے کا ہی روٹ ورڈ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لائٹننگ کی سپیڈ سے یا لائٹننگ کی سپیڈ سے بھی تیز یہ چلتا ہو، اللہ عالم۔ تو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی، تو اس نے شوخی کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟
آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ براق کو یہ سن کر پسینہ آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں۔ پھر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مشاہدات کروائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی، 7ویں آسمان تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو کہ ایک بیری کا درخت ہے، جس کے بارے میں سورہ نجم میں آتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ سدرہ پہ چھا رہا تھا جو کچھ بھی چھا رہا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی دیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہدایات بھی دیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے 50 تھیں، پھر بیک اینڈ فورتھ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا اور پھر یہ نمازیں 5 ہو گئیں، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ 5 کا ثواب 50 ہی کا ہے۔ اور اسی سفر میں پھر جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، انہیں تانے دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کچھ ایسے خطیب، کچھ ایسے دین کے علمبردار لوگ، اور اس میں سب کو ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارا دھیان جائے کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے۔ اسراء کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے، اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا، اور نماز کے تحفے کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی آپ کو معراج کے موقع پر دی گئیں۔ اور پھر آپ کو ایک اور تحفہ دیا گیا جو کہ یہ تھا کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں سے بچے۔ اور پھر معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دیں، یعنی حجامہ کروانے کا حکم دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس بھی جماعت کے پاس سے گزرا تو فرشتوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کروانے کے لیے کہیں، کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے کا اور بیماریوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا، انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اس چٹیل میدان میں درخت لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتا بھیجا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے۔ تو جو جتنا ذکر کرے گا ان کلمات کا، اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی ہمیں صحیح احادیث سے ملتے ہیں، اور ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معراج کو اگر ہم نے یاد رکھنا ہے تو پھر ہم اس سینس میں یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت دوزخ کے مشاہدات کروائے گئے تھے تو ہم ان کی طرح کا بننے کی کوشش کریں کہ جو جنت میں جاتے ہیں اور جہنم سے بچتے ہیں۔ اور یہاں سے نماز کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تمام عبادات کے جو ہمارے
طریقے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب کو جبرائیل علیہ السلام ان کا حکم لے کر زمین پر آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا اور بلا کر نماز کا تحفہ دیا، تو اس سے نماز کی اہمیت اور شرف کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وہ معراج کروائی، ملاقات کی، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ دن میں 5 وقت انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتا ہے اگر ہم درست طریقے سے دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، انبیاء کرام شکر گزار تھے۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کہ جو ان کی ہدایت ہے، جو ان کی رہنمائی ہے انبیاء کرام کی، اسی کا تم بھی اقتداء کرو، پیروی کرو۔ اور اس میں سے ایک کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ یہ سب شکر گزار لوگ تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی ضرور کرو گے۔ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے، چنانچہ وہ فساد انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان پھیل گئے، اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی، اور ہم نے تمہیں نفری میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے۔ یہ بہت بڑا پرنسپل ہے کہ انسان کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو آپ دیکھیں کہ ریاکاری کا پھر کوئی کانسیپٹ رہ جاتا ہے، کتنی ایک سینس لیس چیز بن جاتی ہے پھر ریاکاری، کہ اگر آپ اپنے بھلے کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھر آپ کو لوگوں سے کیوں اپریسیشن چاہیے؟ اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اسی کے لیے ہوگی۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی ہیکل سلیمانی میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے یکسر تباہ کر دیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی سرکشی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جو انسان قرآن کے علاوہ کسی اور راستے کے تھرو سیدھا راستہ چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، وہ سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن ہے کہ جو انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ قرآن کے بارے میں کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، یعنی قرآن مجید، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو، اور انسان بہت عجلت والا ہے۔ کئی دفعہ غصہ آتا ہے، انوئے ہوتے ہیں، کسی بچے سے انوئے ہو گئے تو خدا نخواستہ اس کو کوئی بد دعا دے دی یا اپنے آپ کو دے دی، تو بجائے اس کے کہ خیر طلب کریں بچے کے لیے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارا بھلا کرے، تو یا اس کے لیے کوئی بری بات منہ سے نکال لیتے ہیں اور یا کوئی اپنے لیے بری بات منہ سے نکال لیتے ہیں۔ تو بد دعا کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ ابن عباس اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ انسان کا بیزاری کی حالت میں
خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا جو ہے نا وہ بہت ایک اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہے، اور بنیادی طور پر اس آیت میں انہی لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو غصے کی حالت میں یا اریٹیٹ ہو کے انوئے ہو کے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو بد دعا دے لیتے ہیں، کیونکہ کوئی قبولیت کا وقت بھی تو ہوتا ہے اور بد دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، اور اگر جس کو بد دعا دے رہے ہوں وہ اس بد دعا کے اہل نہ ہو تو وہ بد دعا پلٹ کر دینے والے کے سر پر آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف دعا کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ باپ کتنا تنگ ہوگا تو بیٹے کے خلاف دعا کرے گا، تو ایسا نافرمان بیٹا جو ہے اس کے حق میں اگر باپ دعا کوئی ایسی کرے، بد دعا کرے، تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی تو محو یعنی بے نور کر دی، اور دن کی نشانی روشن بنائی، یعنی چاند بے نور ہے، خود سے تو اس کی لائٹ نہیں جنریٹ ہوتی، اور دن کی نشانی یعنی سورج وہ روشن ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک کتاب پیش کریں گے، وہ اسے کھلی پائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، تیرا نفسی آج کافی ہے تیرا حساب لینے والا۔ اور اسی اعمال نامے کی روشنی میں انسان یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تو جو اعمال بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں پائے گا۔ چند فضیلت والے اعمال جو ہیں ان کا ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں، مثلا روزانہ فرض نمازیں مقررہ اوقات میں ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور لوگوں کو بھوکے کو کھانا کھلانا۔ رمضان شہر الصدقہ بھی ہے تو خوب خوب لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور یہ اپنی کتاب میں یہ سب کچھ آج ہی لکھوا لیں، کیونکہ انسان کو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، تیرا نفسی آج کافی ہے تیرا حساب لینے والا۔ جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے خوشحال افراد کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، انہیں خوب دیکھنے والا۔ انسانوں کو دوسروں کے گناہوں پر نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دوسروں کے لیے جج بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہے نا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، بڑا باخبر ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ پین لینے کی کہ جو ہمارے ذمے ہی نہیں ہے، ہمارے ذمے اپنا محاسبہ، اپنا تزکیہ ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ بہت ہی یہ سمجھنے والی اور بہت اہم آیات ہیں کہ جو کوئی جلدی والی دنیا چاہے، دنیا کو دنیا کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ قریب ہے، یہ جلدی ملتی ہے، تو ہم اسی دنیا میں جس کے لیے چاہیں جس قدر چاہیں جلد عطا کرتے ہیں۔ یعنی کوئی دنیا چاہتا ہے نا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے تو وہ بھی اس کو ساری کوئی نہیں ملنی، اس کو اتنی ملنی ہے جتنی اللہ چاہے گا، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور وجہ کیا؟ کیونکہ اس نے آخرت کے لیے نہ کبھی کچھ مانگا اللہ سے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی انسان نے ایفرٹ کی۔
اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری پوری کوشش کرے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی صحیح قابل قدر ہے۔ ایک پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے اور وہ ہے ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن، کہ جو اس پر ریسرچز بھی ہوئیں، اور ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن جو ہے ورسز انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ذرا انتظار کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ابھی اسی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ دونوں کی شخصیتوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی طریقہ زندگی میں، معاملات میں، ان کے انٹلیکٹ میں فرق ہوتا ہے۔ جو جلدی چاہتے ہیں وہ دنیا میں زیادہ تر وہ ناکام ہوتے ہیں، کئی ڈرگز پہ لگ جاتے ہیں، کئی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی بہت اچھا کریئر نہیں بنا پاتے۔ اور اسی طرح سے جو ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذرا تھوڑا صبر کر لیتے ہیں کہ اچھا ابھی میں فار ایگزامپل ابھی میں محنت کر لوں اور میں کچھ سال کے بعد اس پوزیشن میں آ جاؤں گا کہ پھر میں کچھ انجوائے بھی کر لیا کروں گا۔ فوکسڈ ہو کے جینا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو کوئی ایک بات سیکھنی ہے تو فوکسڈ ہونا سیکھیں، اور فوکسڈ ہو کے ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن کو اپنے لیے اختیار کرنے والا انسان جو ہے اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا، جبکہ ہو وہ مومن، عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ تو پھر آخرت جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آخرت ہے، کہ ہمیں آخرت میں ملے۔ اس دنیا میں ہم ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن کو اگر ہم یہی کرتے رہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس دفعہ ابھی میں اپنے اے لیول کے ایگزامز دے لوں، اس کے بعد مجھے ریسٹ ملے گا، اس کے بعد میں کوئی گیم کھیلوں گی، اس کے بعد میں کوئی ریکریشن کروں گی، لیکن اس وقت تو میرا پڑھنے کا کام ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن جو ہے اس کو اختیار کر پاتے ہیں، لیکن ایک مومن جو ہے وہ تو اخروی لحاظ سے بھی ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی یہ چیز نہیں چاہیے، مجھے یہ آخرت میں چاہیے، میں اس کو آخرت میں اختیار کروں گی۔ تو جو لوگ یہ کر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سعی کی، ان کی کوشش کی قدردانی بھی کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس کا بے حد اجر بھی دیتے ہیں۔ ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے کس طرح ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخرت میں تو جو سزائیں ملنی ہے وہ ملنی ہے، دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ورنہ آپ مذموم اور بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ آپ ایک تو دھتکارے جائیں گے اللہ کے در سے کیونکہ آپ نے شرک کیا، اور دوسرے آپ کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، کیونکہ جن کو آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں یا وہ آپ اللہ کو آپ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ تو کسی کام کے نہیں ہے، ان کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان جب پکارتا ہی کسی ایسی پتھر کے بت کو یا کسی لکڑی کو یا کسی، آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے گھر کے ملازم کو یہ کہیں کہ مجھے پرائم منسٹر کی سفارش لے دو اور مجھ سفارش کر دو کہ مجھے میٹنگ لے دو، تو وہ لے کے دے سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے دماغ کا پھر خرابی ہے نا، ہمارے جو ہیں وہ ہمیں شک کیا جائے گا ہماری ذہنی صحت کے اوپر۔ تو دین کے معاملے میں ہم کیوں اتنے بے وقوف ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں کہ جو ہمارے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ تو ظاہر ہے کہ پھر انسان بے یار و مددگار ہوگا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کرو، اور ان کے سامنے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو یعنی پہلو جھکائے رکھ اور کہہ میرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالح ہوگے تو بلا شبہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے۔ بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا۔
اچھا، والدین کو کسی سٹیج پر بھی نہیں ستانا اور ہر سٹیج پر ہی ان کو پیار محبت کرنا ہوتا ہے، لیکن پرٹیکولرلی بڑھاپے کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ اب وہ آپ کے رحم و کرم پر ہیں، اور اب وہ ایک بعض اوقات ایموشنلی بھی وہ بہت ویک ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض والدین تو اپنے آپ کو ناکام اور ریڈنڈنٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے میں اولاد کیا کرے؟ ویسے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرے جیسے جب یہ چھوٹے تھے تو ماں باپ نے پالا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا کرے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا۔ وہ بھی کتنا رحم ہوتا ہے جو ایک والدین اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ والدین کو رلانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور نمبر 3 دیوس۔ دیوس اس مرد کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی غیرت ہی نہیں ہوتی، اس کی ماں یا بہن، بیٹی، بیوی کوئی حرام کام کر رہی ہیں تو وہ ان کو منع بھی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اپنا نرمی کا، رحمت کا بازو جھکا کے رکھ اور ان کے لیے دعا بھی کر۔ تو لہٰذا والدین کے ساتھ جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی انتہائی نرمی کی ہونی چاہیے۔ ایک کسی اسلاف میں سے کسی کا کہنا ہے کہ والدین کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے کسی سخت گیر آقا کے سامنے ایک قصور والا جس نے قصور کیا ہو وہ غلام کھڑا ہوتا ہے، یعنی اتنا با ادب، اتنا مؤدب انداز ہو۔ پیار سے دیکھو، غصے سے مت دیکھو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے کندھے جھکا کے رکھو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ماں جو ہے وہ حسن سلوک کی باپ کی نسبت زیادہ مستحق ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا، پھر پوچھا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا، تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، اور چوتھی بار آپ نے کہا تمہارا باپ، یعنی ماں کا 3 درجے جو ہے لیول وہ زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی باپ بیٹے کے پاس سے گزرے تو ان کو روکا اور ان سے کہا کہ یہ تمہارے باپ ہیں؟ تو اس نے نوجوان نے کہا کہ جی ہاں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھو، کبھی ان کو نام لے کر نہ پکارنا، کبھی ان کے آگے مت چلنا، کبھی ان سے پہلے مت بیٹھنا، یعنی کسی مجلس میں ہو تو یہ نہ ہو کہ تم بیٹھ جاؤ اور ماں یا باپ ابھی کھڑے ہیں اور جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، پہلے ان کے بیٹھنے کا بندوبست کرنا پھر خود بیٹھنا۔ کتنی خوبصورت نصیحتیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بدو کو ملے تو اس کو انہوں نے نا بہت سے تحفے دیے، تو جو کوئی پاس تھا تو اس نے کہا کہ یہ تو تھوڑی تھوڑی سی بات پر دیہاتی لوگ تھوڑے سے تحفے تحائف تھوڑی سی دین پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اتنا کچھ دے دیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس کا باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا۔ تو والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا، اور والدین کے دوستوں کو ان کے جانے کے بعد یاد رکھنا، والدین کے دوستوں کو تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ ملنا ملانا، ایک رابطہ رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو پروپوز کیا اور اس نے مجھے انکار کر دیا، اور پھر ایک اور آدمی نے اس کو پروپوز کیا تو اس نے اس کا رشتہ مان لیا، تو مجھے اتنی غیرت آئی اور اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس عورت کو قتل کر دیا ہے، تو اب میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہاری ماں ہے نا زندہ تو جاؤ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرو۔ وہ آدمی چلا گیا
اور عبداللہ بن عباس کے پاس کوئی بیٹھا تھا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ اپنی ماں ہے زندہ یا نہیں، یا اس کے ساتھ نیکی کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ماں کے ساتھ نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز میں جانتا ہی نہیں کہ جو اس جیسے جرم کا کوئی مداوع ہو سکے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ قانون خود سے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بھی ایک صحابی ہیں حارثہ بن نعمان، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی اور آپ نے فرمایا کہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنے والے ہیں۔ معراج کے وقت یا کسی اور موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشاہدات بھی کروائے جاتے تھے نا، بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے ایک صحابی کے حوالے سے۔ اور قرابت دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑا، بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو حق دو۔ حق کون دے سکتا ہے؟ جو فضول خرچی میں اپنا مال نہیں اڑاتا۔ جس کو فضول خرچی کی لت پڑی ہوئی ہے تو وہ تو صرف اپنی خواہشات، پھر اپنی ضروریات کو بڑھاتا رہتا ہے، پھر وہ خواہشات کو بھی اپنی ضرورت اور نیسیسٹی بنا لیتا ہے، پھر وہ کبھی لباس ہیں تو وہ اتنے خرید لاتا ہے، پھر وہ ان کو یعنی انہی پر اپنا مزید ان کی سجاوٹ پر پتہ نہیں کتنے پیسے خواتین لگا دیتی ہیں۔ کسی کو گھر کی سجاوٹ کا شوق ہے تو وہ اسی میں پیسہ لگاتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں چیزوں کو اکٹھے لائے ہیں کہ اگر تم مبذرین میں ہوگے، یعنی تم اپنا مال جو ہے وہ اسی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں تم اڑاتے رہو گے تو پھر تم قرابت دار کو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق نہیں دے سکو گے۔ اور یہ اس طرح کی فضول خرچی کہ مثلا دکھاوے پر خرچ کر رہے ہیں، ناجائز چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، ضروریات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ انسان کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نیسیسٹیز، وہ ہیں آپ کی ضروریات جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، اور اس میں آپ اپنا بہترین مال لگائیں، اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو اپنے کام کے لیے کمپیوٹر چاہیے اور آپ دیکھیں اپنی افورڈیبلٹی اور اس کے اندر جو بیسٹ آتا ہے وہ آپ لیں، آپ ضرور لیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ ایک اچھی چیز مل جائے۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے نیسیسٹیز سے ذرا سی بڑھ کے، اور وہ ہوتی ہے نیڈز، کہ ٹھیک ہے ضرورت ہے، ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو بھی گزارا ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے وانٹس، خواہشات۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم بعض اوقات وانٹس کو بھی، اور جس کی کہ کوئی لمٹ نہیں رہتی، وانٹس تو بڑھتی بڑھتی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، تو وہ جو ہے بعض اوقات ہم لوگ تو اس کو نیسیسٹی ہی بنا چھوڑتے ہیں، تو اور پھر اسی میں پھر انسان اپنی ذات کے پھیر سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے، پھر تو انسان اپنے اوپر ہی خرچ کرتا رہتا ہے، پھر انسان کسی دوسرے کے بارے میں تو سوچ پاتے ہی نہیں۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے مجھے کسی نے کہا کہ اور وہ خاصی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے، تو کہتی ہیں کہ میرا یہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے لیے کوئی چیز، کبھی کوئی خواہش یا اس طرح کبھی آئے بھی نا کہ جیسے ڈائمنڈ کی رنگ ہے یا کوئی چیز، تو مجھے اتنا میرے اوپر گلٹ سوار ہو جاتا ہے کہ ارد گرد لوگوں کے اوپر اتنے برے حالات ہیں، اور لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بچوں کی فیس دینے کو نہیں ہے، اور میں جا کے لاکھوں کی رنگ لے آؤں، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے۔ یہ ایسی سوچ ہے کہ یہ اگر ہم سب میں آ جائے نا تو ہم اپنی وانٹس کو کم سے کم تر پہ لے آئیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مبذرین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں اور مال کو ضائع کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند نہیں کرتا: فضول باتیں کرنا، دس دیٹ، ہی سیڈ، شی سیڈ، یہ ہوا وہ ہوا، بلا وجہ کی لگاتار باتیں۔ پھر نمبر 2 مال کو ضائع کرنا، نمبر 3 کثرت سے سوال کرنا۔ یہ تینوں باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور ان تینوں باتوں والے کا نا کوئی وقار نہیں رہتا،
کوئی گریس نہیں رہتی اس انسان کی شخصیت میں، پرسنالٹی میں۔ اور اگر تو اپنے رب کی رحمت یعنی روزی تلاش کرنے کی وجہ سے ان عزیز و اقارب سے اعراض کرے تو ان سے نرم بات کہے۔ یہ ایک بڑا اعلیٰ درجے کا اخلاق بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی سٹیج پر آپ سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو آپ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، تو انکار نرمی کے ساتھ کریں۔ انکار اس طرح نہ کریں کہ دوسرا جو ہے وہ انسلٹ فیل کرے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا نہ رکھ اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت زدہ اور تھکا ہارا ہو کر بیٹھ رہے۔ یعنی یہ اب ہمیں ایک اکنامک پرنسپل اپنی بجٹنگ کا سکھایا جا رہا ہے کہ نہ تو بالکل بخیل ہو جاؤ کہ کبھی نہ اپنے پہ خرچ کرو نہ کسی دوسرے کو کچھ دو، اور نہ ہی ایسے کرو کہ سارے کا سارا خرچ کر دو، جیسے اڑا دو اور پھر تھک ہار کے ملامت زدہ بیٹھ جاؤ اور ہاتھ پھیلا دو دوسروں کے آگے کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں باقی بچا، میں سب کچھ اڑا دیا ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے سیونگ، اور یہ سیونگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسلام میں موجود ہے۔ اگر سیونگ کا کانسیپٹ موجود نہ ہوتا تو وراثت کی تقسیم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ رہ جاتا۔ پھر اسی طرح سے یہ جو بات یہاں فرمائی جا رہی ہے یہ بھی سیونگ کا ہی ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ خرچ بھی کرو اور روکو بھی، لیکن نہ اتنا خرچ کرو کہ ہر چیز دے دو اور نہ اتنا روکو کہ بالکل ہی اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لو۔ آپ دیکھیے فزیکلی اگر ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوگا تو آپ تو کسی کو کچھ دینے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، نہ آپ خود کچھ کھانے کے قابل رہیں گے، یعنی اتنا بخیل ہو جانا کہ اپنی ذات پر بھی نہ لگانا۔ تو یہ جو سیونگ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پہلے یہ اکنامکس کا یا اس طرح کا یہ کانسیپٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عین ہمارا مسئلہ ہے۔ لوگ اپنے مال کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ فائنینشیل کرنچ کے جو کیسز ہیں کہ جن کیسز میں خودکشیاں ہوتی ہیں، اور جو بچے جیسے خاص طور پر ویسٹ میں تو پیرنٹس اتنا پے بھی نہیں کرتے نا ان کی یونیورسٹی وغیرہ کا، تو ان کو جو ڈپریشن کا اور سٹریس کا جو ایک لیول ان کا بڑھتا ہے جس میں کہ وہ خودکشی کی طرف بھی جاتے ہیں خدا نخواستہ، اور اسی طرح سے اور بھی ان کے اندر جو ذہنی ایک تناؤ اور ذہنی کوئی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ اس مالی جو حالات ہیں نا ان کو صحیح طرح سے ہینڈل نہ کر سکنے سے ہوتی ہیں۔ اور یہ ایسا زبردست ہمیں یہاں پر ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ ایسے اصول پر، اس اصول پر کاربند رہنے والا کبھی بھی حسرت زدہ نہیں ہوگا۔ بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا، خوب دیکھتا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔ اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، چنانچہ وہ قتل یعنی قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کی بابت سوال ہوگا۔ اور جب ماپ کر دو تو تم پورا ماپ کر دو اور سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہترین اور انجام کار کے لحاظ سے احسن ہے۔ اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ بہت اہم پرنسپل دیا جا رہا ہے۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال ہوگا، یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے دیکھا تھا، دل سے سوال ہوگا کیا اس نے جانا تھا۔ یہ تینوں ہمارے علم کے ذرائع ہیں نا، تو یہ پتہ سارا ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ذرائع کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، تو ہم سے سوال ہوگا۔ کسی مفسر کا قول ہے کہ تم مت کہو کہ میں نے دیکھا جب تم نے نہیں دیکھا، تم مت کہو میں نے سنا، ہم کہتے ہیں نا سنا ہے یہ ہو رہا ہے، آپ نے اگر سنا نہیں ہے کانوں سے آپ مت کہیں۔ تو اس لیے کہ ان تینوں علم کے ذرائع جو ہیں ان کا سوال ہونا ہے، اور نہ ہی ایسی لا یعنی باتوں میں پڑھنا چاہیے اور ان میں ان فیکلٹیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ جن کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بلا وجہ کا دوسروں کے معاملات میں پتہ کرنا، ان پر تجسس کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں
اپنے کان، آنکھیں اور دل ان کو بچا کے رکھنا چاہیے. ان کی بابت سوال ہوگا. کیا دکھایا ان کو، کیا سنایا ان کو، دل کیا سوچتا رہا. اور زمین پر اکڑ کر مت چل، یعنی ایروگنس نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر. تو نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. یہ سارے مذکورہ کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت زدہ دھتکارے ہوئے. کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بلا شبہ تم بڑی نازیبا اور خطرناک بات کہتے ہو. اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح پھیر کر حقائق کو بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن یہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے. کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحب عرش یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے. وہ پاک ہے اور وہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بلند تر ہے. اس کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ حلم اور مغفرت والا ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں. یہ جو مخفی پردہ ہے ایک مینٹل بلاک آ جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی اتنی واضح ہدایت والی بات، اور ان کے دل پر اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اور اسی میں ایک اور روایت بھی ہے کہ جب سورہ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی. آپ کی چچی بھی لگتی تھی. تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا پرے ہٹ جائیں، وہ کہیں آپ سے ایسی بات نہ کرے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، یہ نہایت بد زبان عورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ پہنچی اور آ کے کہنے لگی تمہارے ساتھی نے ہماری توہین کی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم وہ شعر نہیں کہتے. تو اس نے کہا ابو لہب کی بیوی نے کہ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ پھر وہ وہاں سے چلی گئی. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جانے تک ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان حائل رہا جو مجھ پر پردہ کیے رہا تھا. یعنی بالکل سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو نظر نہیں آئے، اس نے نہ دیکھے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ دلائل اور حقائق لوگوں سے بالکل ان کو ایسا کوئی ذہنی پردہ ہوتا ہے اور ایسا کوئی ان کے اوپر ایک آ جاتا ہے، بیریئر آ جاتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور وہ اتنی واضح باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ نہیں پاتے. اور اس کا بیسک اصل اندر کا روٹ کاز کیا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کے منکر ہیں. آخرت کا انکار انسان کو قرآن کے جو کلیئرٹی ہے ساری کی ساری اس کو بھی دیکھنے نہیں دیتا. اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ اسے نہ سمجھ پائیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے ہیں. اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے اس قرآن کو سنتے ہیں. جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ کانا پھوسی کرتے ہیں تب بھی، جبکہ ظالم کہتے ہیں تم جس کا اتباع کرتے ہو وہ تو جادو مارا شخص ہے. دیکھیے وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. وہ گمراہ ہو گئے لہٰذا وہ راستہ نہیں پا سکتے. اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ از سر نو اٹھائے جائیں گے؟ کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی معلوم ہو. پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. پھر وہ آپ کی طرف اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے شاید کہ قریب ہی ہو. جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور تم خیال کرو گے کہ بس تم تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو دنیا میں. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، اچھی باتیں کیا کریں، لوگوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے بات کیا کریں، لوگوں کے جملے نہ کاٹیں، لوگوں کو
ایسی یعنی وربل ابیوز نہ کریں کہ وہ کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ ایسی وربل ابیوز کا شکار ہوتے ہیں کہ ساری زندگی پھر وہ اس چیز کو بھول نہیں سکتے، وہ ساری زندگی ان کے اوپر ایک سٹگما لگ جاتا ہے. کسی بچے کی کسی کمزوری کا مذاق اڑانا، اسی طرح سے دوستوں میں ہوتا ہے، کسی کے کمپلیکشن کا، کسی کی ہائٹ کا، یہ سب چیزیں اس کے منافی ہیں. وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھی باتیں کیا کریں، خوبصورت گفتگو کیا کریں، الفاظ کا چناؤ بھی خوبصورت رکھا کریں. بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بری گفتگو فساد ڈالتی ہے. بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو شیطان کا ایک ہتھ کنڈا کیا ہے؟ بری گفتگو کرواتا ہے، گالیاں، نقلیں، مذاق اڑانا، تانے دینا، ریڈیکیول کرنا. تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. کہہ دیجئے پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کے ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے ہی کا. جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہو سکتا ہے. وہ تو خود محتاج ہیں اللہ کی قربت کے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دیں. یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا. اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی دی تھی، واضح نشانی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں. اور یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے آپ کو معراج میں جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، اور اس درخت یعنی زقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی بڑی سرکشی اور زیادہ ہو جاتی ہے. جتنے ڈرائے جاتے ہیں اتنے ہی سرکش ہوتے چلے جاتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا. وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ یعنی اس کا ایروگینس، اس کا تکبر، اس کی خود پسندی، نارسسزم حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا. یہ بھی دل کی بہت بڑی بیماری ہے کہ اپنا آپ انسان کو اتنا پسند ہو، اپنی قابلیت اور اپنا طریقہ اور اپنا آپ، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا یہ خیال ہے، میرے بچے، میری اولاد، چاہے باہر سے دیکھنے والوں کو بالکل کچھ اور نظر آ رہا ہو، لیکن اپنے آپ کے بارے میں اپنی کوئی بات، اپنی کوئی کمزوری نظر ہی نہ آئے. کچھ تو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. کہنے لگا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. کہنے لگا، پھر شیطان کہنے لگا بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، یعنی اس کو دیکھو تو صحیح یہ ہے کیا؟ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یہ ہے جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا، یہ اندر سے کھوکھلا. اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں اس کی تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں گا. اللہ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرا اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے، پوری سزا. آپ دیکھیں کہ شیطان چاہے جتنا بدلے اور حسد اور تکبر کی آگ میں جل بھن رہا ہے نا، اور آج وہ جتنے لوگوں کو بھی بہکا رہا ہے، قیامت کے دن وہ جب خود جہنم میں جائے گا تو اس کو کوئی تسکین نہیں ہوگی کہ میں اتنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں. اس کو اپنی پڑی ہوگی اور وہ ہر کسی سے بے نیاز ہوا پڑا ہوگا. تو کیا از اٹ ورتھ اٹ کہ انسان یا کوئی بھی آپ بدلہ لیں اور آپ بدلہ لینے کے بعد آپ کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو اور آپ خود ہی اس بدلہ لینے کی پھیر میں اپنا نقصان کر بیٹھیں؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ انتقام لینا، بہت زیادہ منتقم مزاجی جو ہے
وہ پسند نہیں کی گئی. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے سکتے ہو لیکن اگر معاف کر دو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے. شیطان کے یہ ڈیفرنٹ ہتھ کنڈے ہیں. شیطان کی آواز، اور اس سے مراد گانا بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد کوئی بھی ایسا پروپیگنڈا، کوئی وہ آوازیں کہ جو انسان کو دین سے دور کریں، کوئی ایسے دلائل، کوئی ایسی چیزیں کہ جو انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کریں، تو وہ سب شیطان کی آوازیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر دور میں ایک نہ ایک فتنہ ایسا آتا ہے کہ جس کی بڑی ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے ایتھیزم کو اتنا خوبصورت بنا بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پھر اس کے پروپوننٹس کو اتنا ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، ان کے اوپر مال لگاتی ہیں بہت سی اقوام، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے تو ایک اور چیز آ جاتی ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے تو پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے. یہ کس کی آوازیں ہیں جو دین سے دور کرتی ہیں؟ یہ شیطان کی آوازیں ہیں. اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ شیطان آواز سے بہکائے گا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. یعنی کوئی اور تمہاری کوئی آرمیز ہے نا، کہیں سے کسی کو کہیں سے اٹیک، کسی کو کہیں سے اٹیک وہ کرو، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا. مال حرام طریقے سے یہ کمائیں تمہارے کہنے پر، اولاد کو اللہ کی پہچان نہ دلوائیں یہ تمہارے کہنے پر، اور اولاد کی وجہ سے یہ حرام کام کریں اور حرام کمائی گھر میں لے کر آئیں تمہارے کہنے پر، اور انہیں جھوٹے وعدے دے، اور شیطان تو انہیں بس فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور آپ کا رب کافی ہے کارساز. میرے بندوں پر زور نہیں چلے گا، نہ شیطان کی آواز، نہ شیطان کے پیادے، نہ اس کے سوار، نہ اس کے وسوسے، کچھ بھی اللہ کے بندوں پر وہ زور نہیں اپنا چلا سکے گا. تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحیم ہے. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم ان کو جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو بھول جاتے ہو. جیسے فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کے کشتی میں سوار ہونے کا واقعہ ہے. کشتی کے طوفان میں گھرنے پر لوگ کہنے لگے کہ اللہ وحدہ سے پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. تو اکرمہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے بھی ہوا تو اس کو قتل کر دینا، تو یہ بھاگے. یہ بات سن کے تو کشتی جب طوفان میں گھری اور اخلاص سے اللہ سے دعائیں کرنے کو کہا مسافروں نے اور ملاح نے، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم اگر سمندر میں اللہ وحدہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر یقیناً زمین پر بھی اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. پھر وہ باہر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، وہ نکلے، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور کیا ہی خوب اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر یہ یرموک میں شہید ہوئے ہیں. پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں والی سخت آندھی بھیج دے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ایک جگہ سے تمہیں سیف اینڈ ساؤنڈ نکال لیتے ہیں نا، تو کسی اور جگہ پر تمہارے اپنے گھر کے اندر بھی تم پر کوئی آفت آ سکتی ہے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں دھکیل دے، پھر تم پر طوفانی ہوا بھیجے تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ گے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اور انہیں بر و بحر میں سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر بڑی فضیلت دی جنہیں ہم نے پیدا کیا. جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان پر گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. یہاں پر جو لفظ ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل، اگر آپ نے کھجور کی گٹھلی آپ روزانہ دیکھ رہے ہوں گے،
اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایسی جھلی سی اور ایک دھاگا سا ہوتا ہے اس کی گٹھلی میں، اس جتنا بھی ظلم انسانوں پر نہیں ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اس سے پھسلا دیتے تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گھڑ لیں، اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی 2 گنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور وہ آپ کو اس زمین یعنی مکہ سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے ان رسولوں کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور آپ ہمارے طریقے یعنی قانون میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے۔ یہ نماز کے اوقات ہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں ٹائم کے ساتھ آیا ہے نا، تو یہ نماز کے ہمیں اوقات دیے جا رہے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ فجر کی نماز میں طویل قرات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات کی تلاوت کرتے تھے فجر کے فرضوں میں۔ جمعے کے دن کے جو آپ کے فجر کے فرض ہوتے 2 رکعتیں، اس میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ، اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الدہر پڑھتے، اور کبھی اگر حرمین میں دوبارہ جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہی سنت ہے، فجر کے جو فرض ہیں جمعے کے ان میں یہی 2 صورتیں دونوں حرمین میں پڑھی جاتی ہیں، اور فرشتوں کی حاضری کا بھی یہ وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ یہاں پر اب ایک تو تہجد کا ذکر ہے، دوسرے مقام محمود کا ذکر ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی، پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا، بس یہی مقام محمود ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس پر فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی فرمائیں گے۔ بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے نبی سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے ہماری شفاعت کیجیے، تو حتیٰ کہ شفاعت کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے گا، اور وہی دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا جو ہے وہ وعدتہ تک ہے، یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور بعض ہماری جو ٹیلی ویژن چینلز پہ چل رہی ہوتی ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ ایڈڈ الفاظ ہیں، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ الفاظ کو ایڈ کرنے کی، جو مسنون دعا ہے بس اس کو پڑھ لینا درست ہے۔ پھر تہجد کیا ہے؟ تہجد ہے نیند توڑ کر اٹھنا، اٹھ کے رات کو نوافل پڑھنا، اسی کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے نا وہ تہجد ہی کی نماز ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا محمد جتنا چاہو جی لو، بالآخر تو مرنا ہے، جس سے چاہو محبت کر لو، بالآخر تو اس سے جدا ہونا ہی ہے، اور مومن کا شرف لوگوں سے بے نیاز ہو جانے میں ہے، اور مومن کا شرف تہجد کی نماز میں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہیے اے میرے رب مجھے جہاں لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال،
اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ شفا ہے اور وہ ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کتاب اللہ سے اس کا علاج کرو، کتاب اللہ میں شفا بھی ہے، دلوں کی بیماری کی بھی اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی کتاب اللہ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، یہ انسان کی کم ظرفی، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں، اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہیں پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، پھر بھی اکثر لوگ ناشکرے ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے تو کہا کرتا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر رسول ہوں۔ آپ دیکھیں لوگوں کی ان ریزنیبل باتوں کے جواب میں کتنا صاف، واضح اور چھوٹا جواب، میرا رب پاک ہے، کہ وہ کوئی غلط اور کوئی ایسا حکم بھیجے کہ جو بندوں کے لیے موزوں نہ ہو، اور میں تو ایک بشر رسول ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے؟ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ کتنی سمپل بات ہے، جو زمین میں انہیبیٹنٹس ہیں ان کی ہدایت کے لیے انہی کی جنس سے آئے گا نا جو کوئی بھی آئے گا، فرشتے ہوتے تو فرشتہ آ جاتا رسول بن کر۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ان کے لیے آپ اس کے سوا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے، اور ہم انہیں یوم قیامت اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر میں جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہوں گے، پھر جہنم میں جانے کے بعد انہیں نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ عالم۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم دوبارہ از سر نو اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان اور زمین تخلیق کیے ہیں وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر تخلیق کر دے، اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم سرکشی کیے بغیر نہیں رہتے۔ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان بہت بخیل ہے۔ بخیل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قطورہ، کنجوس، بخیل، مال کو خرچ کرنے سے انتہائی روکنے والا ہے انسان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دیں۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ
بے شک میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے بصیرت بنا کر غور کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور وہ روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ کرتا ہے۔ قرآن کی جو تلاوت ہے اگر وہ دل کی حضوری کے ساتھ اپنے سارے باعث اپنے سارے تعصبات کو ہٹا کر کی جائے تو قرآن دل میں بہت خشوع پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن کو جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں نا تو دل میں عاجزی لے کر بیٹھیں، پھر وہ عاجزی میں اور اضافہ کرے گا اور جذبات کی تسکین بھی کرے گا۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے لیے اسماء حسنی ہیں۔ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کریں، اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اسے ناتوانی و کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے، اور آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الکہف، نور دینے والی سورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورہ کو ہر جمعہ پڑھے گا تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے یہ نور بن جاتی ہے۔ اس کی تھاٹ کی کلیئرٹی، نور میں جو انسان چلتا ہو اس کو ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے، اس کو دلائل بھی سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہر چیزوں کی حکمت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ پھر پرسکون رہتا ہے، اس کے اندر کوئی انگزائٹی نہیں ہوتی کہ مجھے اندھیرا ہے یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کسی بات کی۔ جب روشنی ہے تو روشنی میں انسان کتنا پرسکون ہوتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے، جیسے ایک چمکتا ہوا دن ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح یہ حقیقت صاف نظر آ رہی ہے۔ اور قرآن اس طرح تھاٹ کی کلیئرٹی دیتا ہے، اور خصوصاً سورۃ الکہف کو ہر جمعے کو پڑھنے سے ڈاؤٹس کنفیوژنز جس کو آ رہے ہو نا وہ یہ نسخہ اپنا لے، سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرے وہ ہر جمعے کو انشاءاللہ۔ اور پھر یہ سورہ دجال کے فتنے سے حفاظت والی سورہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ قیامت کے دن قیام گاہ سے مکہ تک نور کا باعث بنے گی، اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی تو وہ دجال کے فتنے سے نقصان نہیں پائے گا۔ ایک اور جو ہے روایت اس میں سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرنے کا ذکر ہے کہ ایسا انسان پھر دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ میجورٹی اوپینین ابتدائی 10 آیات کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ذرا پیغام دیکھتے ہیں کہ ابتدائی 10 آیات میں پیغام ہے کیا جو ہمیں فتنہ دجال سے بچنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ سب سے پہلے اللہ کو پہچانے، وحدانیت کو پہچانے، دجال سے محفوظ ہونے کا پہلا فرسٹ اینڈ فور موسٹ جو سٹیپ ہے، ساری حمد اللہ کے لیے۔ نمبر 2 کتاب،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہے اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، قرآن پر ایمان، ٹھیک اور سیدھی، بغیر افراط و تفرید کے اتاری، تاکہ وہ صلی اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو قرآن کے تھرو اہل ایمان کو تعلیم۔ نمبر 3، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ کس نے مینلی کہا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے؟ مینلی عیسائیوں نے کہا ہے اور جیوز کے بھی ایک سیکٹ نے کہا ہے۔ تو ان کو قرآن پہنچایا جائے، ان کو قرآن سے دلائل دیے جائیں، ان کی اپنی کتابوں کو سمجھا جائے۔ جیسے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں نا کہ گو بیک ٹو یور اسکرپچرز، گو بیک ٹو یور ویداز، گو بیک ٹو تورا، گو بیک ٹو انجیل اینڈ ریئلائز دیٹ گاڈ از ون۔ ان کے اپنے ہاں بھی یہی ہے، اللہ کی وحدانیت موجود ہے، ہر دین کے اندر موجود ہے۔ اور اب جنہوں نے اللہ کی اولاد بنا رکھی ہے، فتنہ دجال سے، قیامت سے پہلے جو فتنہ آنا ہے یہ دجال کا، جس سے بچنا بہت مشکل ہوگا اور جس جیسا فتنہ ہیومن ہسٹری میں کوئی نہیں آیا ہوگا، اس کی تیاری اگر بچنے کی کرنی ہے تو ان لوگوں تک قرآن پہنچانے کا اہتمام کرو کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یعنی انہیں توحید کی تعلیم دو۔ نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، ان کے منہ سے بڑی ہی خطرناک بات نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں۔ پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ اب یہ جو ہے یہ اگلا ایک سٹیپ ہے، اور یہ کہ مبلغ کی خیر خواہی اپنے مدعو کے لیے کتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا بن جائے، کہ اور فکر سے ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اتنا سوچے ان لوگوں کے بارے میں، اور جو سوچتا ہے وہ حل نکالتا ہے۔ تو اتنا درد ہوگا اور اس درد کے ساتھ بات پہنچے گی تو پھر وہ اثر بھی کرے گی۔ بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یہ اب اگلی بات ہے کہ دنیا کی حقیقت کو پہچانو۔ دجال کے پاس دنیا ہی تو ہوگی، دنیا ہی کا تو سارا فائدہ، دنیا کی ساری رونقیں، دنیا کی ساری معیشت اس کے پاس ہوگی، اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہ یاد رکھو، چاہے کوئی جتنی بھی دنیا لے کر تمہارے سامنے آ جائے، یہ یہاں کا چند روزہ کوئی ایک عیش و عشرت ہو سکتی ہے، ورنہ بالآخر یہ ساری رونقیں، یہ ساری بلڈنگز، یہ ساری خوبصورتیاں، اسے ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اور پھر تذکرہ، کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما۔ یعنی 10ویں آیت جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو نوجوان تھے، اگر غالباً 7 تھے اور اللہ عالم کے کتنے تھے، لیکن یہ توحید پر ایمان لائے اس وقت جب کہ بادشاہ وقت ٹرینٹی کو مان چکا تھا، ٹرینٹی کو رائج کر چکا تھا، اور یہ جو ہے یہ ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر، اور انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے کیریئر، اپنے والدین، اپنا وطن، آرام، روٹینز، ہر چیز چھوڑی اور چھوڑ کے غار میں پناہ لے لی، صرف اور صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ تو کبھی نہ کبھی ایمان کو بچانے کے لیے سیکلوژن اختیار اگر کرنا پڑے تو اصحاب کہف سے انسپریشن لے لینا، یہ بھی تمہیں فتنہ دجال سے بچانے میں معاون ثابت ہوگی چیز، کہ سیکلوڈ ہو جانا ہی نہ ان مجلسوں میں جہاں پہ تمہیں دجال کے جو رونقیں ہیں ان کی ٹیمپٹیشن ہو۔ پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ 2 گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری۔ ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے،
ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، اگر پکارا تو ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ کھڑا؟ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ جو نیچرل ہیونلی باڈیز اور نیچرل فینومینا ہے اس کو بھی تابع کر دیتا ہے اس انسان کی مدد کے، اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے، اور آپ انہیں جاگتے سمجھیں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں اور آپ میں ان کی دہشت سما جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ باہم سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے، تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے، چنانچہ اب تم اپنے چاندی کے یہ سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے، یعنی پتہ نہ چلے کسی کو کہ ہم کہاں ہیں۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں پلٹا لیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ اب یہ 300 سال بعد یہ لڑکا آیا، پرانا چاندی کا سکہ، پرانا لباس، اور کہانی مشہور تھی کہ یہ لڑکے کہیں غائب ہو گئے، ملے ہی نہیں۔ اور تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو کچھ سمجھ آئی، عجیب لگا، اور اس کو بھی سمجھ آئی کہ میں کہاں آ گیا ہوں، یہ تو ہر چیز بدلی پڑی ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے، یہ تو وہ شہر ہی نہیں ہے۔ 300 سال کا وقفہ۔ تو یہ بھی بھاگا واپس، اور وہ لوگ بھی اس کے پیچھے واپس بھاگے، تو تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اس وقت کے لوگوں کو یہ دکھا دیا گیا کہ یہ وہ بچے، وہ لڑکے جو 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے، وہ ابھی تک سو کے آج اٹھ پڑے ہیں، تو وہ اللہ جو اس بات کی قدرت رکھتا ہے تو وہ مردوں کو کیسے زندہ نہیں کر سکتا۔ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے۔ جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا وہ بولے، ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اسلام میں قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا، عبادت گاہیں بنانا بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی خوب جانتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے۔ بہت یعنی جو ڈیٹیلز ہیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی علم کے معاملے میں بھی، اور آپ ان کے بارے میں ان سے کسی سے بھی نہ پوچھیں۔ اور آپ کسی شے کے متعلق نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ انشاءاللہ کہنے کا ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی اپنا ارادہ بناتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور وہ غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ رہے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔
اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں۔ اور یہ وہی حکم ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کمزور اور غریب جو صحابہ کرام ہیں، جن کے پاس قریش کے جو سردار تھے ان کو بیٹھنا گوارا نہ تھا، ان کو آپ نے اپنے پاس سے نہیں اٹھانا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرے علاوہ بلال، ابن مسعود، ایک مزلی اور 2 صحابہ اور تھے، اور قریش مکہ نے خواہش کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی باتیں سنیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ شاید اس طرح ان لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا بے نیاز ہے نا کہ جو ایمان لایا، چاہے وہ کوئی بھی ہے دنیاوی لحاظ سے، اگر وہ معاشرے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے ہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں معزز ہے وہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے آنا ہے وہ آ کے تو اسی مجلس میں بیٹھے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور کہ اہل ایمان کے لیے اپنا نرمی کا بازو، کیئر کا بازو جو ہے اس کو جھکا کے رکھیے، یعنی ان کا خیال کیجیے۔ اور یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تلقین کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ رہتے، آپ ان کی مجالس میں بیٹھتے، ان کے ساتھ مسکراتے، اور باہر سے آنے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ آپ اس طرح صحابہ کے ساتھ گھل مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہٹو بچو نہیں تھی، کوئی پروٹوکول نہیں تھی، جس کا کام ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اگر اپنی مجلس میں نہ پاتے تو ان کا پتہ کرتے، بیمار ہوتے تو ان کی عیادت کو جاتے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے، دعوت قبول کرتے۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ خوبصورت معاشرہ بنایا جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اصل لیڈر کیسا ہوتا ہے، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں اور اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ جو ہمارے ذکر سے غافل ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس انسان کی کمپنی میں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ سنی جائے گی جو تل چھٹ کے مانند ہوگا اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا مشروب ہے اور کیا ہی بری آرام گاہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ انہی لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے جنت اور کیا اچھی آرام گاہ ہے وہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے ان کے لیے 2 آدمیوں کی مثال۔ ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی، دونوں باغ اپنا پھل لاتے اور اس میں سے کچھ نہ گھٹاتے، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہائی اور اسے پھل ملا تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، آپ دیکھیں اس کے اندر ایک خود پسندی تھی، ایک ایروگنس تھی۔ غریب ہمسائے کو بجائے اس کے کہ اپنی خوشی میں شریک کرے، اس کا کوئی حصہ نکالے، اس پر اکڑ رہا ہے اور اس کو جتا رہا ہے اپنی امارت۔ اسے پھل ملا تو اپنے ساتھی سے کہنے لگا جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں، میری نفری بھی زیادہ ہے۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا۔ خود پسندی اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ اپنے زور بازو پر اتنا زیادہ اس کو وہ تھا کانفیڈنس،
اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونی ہے، اور اگر بالفرض مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ہی وہاں ان باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا، مجھے ہی ملنے ہیں وہاں پر بھی، اور کس کو ملنے ہیں؟ یعنی دنیا میں اگر عیش و عشرت ہے تو آخرت میں بھی ہمارے ہی لیے ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جنت کے بادشاہ تو غریب لوگ ہیں، غریب لوگ جن کا دنیا میں کوئی گھر نہیں، دنیا میں ان کے نام پر ایک مرلہ نہیں، کیا آخرت میں بھی وہ نہیں جگہ پائیں گے؟ وہ کئی 100 سال پہلے جنتوں میں جا چکے ہوں گے امیروں سے، امیر تو حساب دے رہے ہوں گے گھروں کا، زیورات کا، کپڑوں کا، اور پتہ نہیں کس کس چیز کا، آسائشوں کا۔ اس کے مومن ساتھی نے اس سے کہا، اب آپ دیکھیں کہ وہ غریب ہمسایہ ہے لیکن ایمان والا ہے، وہ نہ جیلس ہے، نہ اس کے اندر کوئی بٹرنس ہے، کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے، وہ خیر خواہ ہے سچا۔ وہ کہتا ہے، جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اس کو کہتا ہے، کیا تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میرا تو عقیدہ ہے کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اس کو سکھا رہا ہے باقاعدہ، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا خیر و برکت اور نظر بد سے بچاؤ کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ایک بہت اچھا کلمہ ہے، اور یہ بھی کہنا چاہیے۔ اگر انسان کو کوئی اپنی ہی بات اچھی لگے اور اپنی ہی کوئی اکمپلشمنٹ اچھی لگے تو فوراً کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے سوا کسی کو گناہ سے پھیرنے کی اور اس کے سوا کسی کو نیکی کرنے کی توفیق دینے کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں آج کمتر دیکھتا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے، اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ باغ چٹیل پھسلنا میدان ہو جائے، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تو اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہ رکھے، اور اس کا پھل گھیر لیا یعنی تباہ کر دیا گیا، پھر وہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا جو اس پر خرچ کیا تھا، جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ ہوا وہ ہم سے بدلہ لینے والا۔ وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کا ہے، وہی ہے بہتر ثواب اور بہتر بدلہ دینے والا۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسے پانی یعنی بارش کا پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب پھلی پھولی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی۔ زندگی ایسے ہی ہے نا، اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، انسان رل مل جاتا ہے مٹی میں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں، اور اچھی امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی تحریر سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، کیسا ہے یہ اعمال نامہ جو کسی چھوٹے اور بڑے عمل کو نہیں چھوڑ رہا، ایک ایک چیز، ہر چیز لکھی ہوگی، اس نے تو سب کچھ ہی شمار کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں گواہ نہیں بنایا تھا، اور نہ ان کی اپنی پیدائش ہی میں،
اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو یعنی مددگار بنانے والا نہیں۔ اور جس دن اللہ کہے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت بنا دیں گے۔ اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا اور نہ اپنے رب سے استغفار کرنے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر صرف اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو شکست دیں، اور انہوں نے ہماری آیات کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کو مذاق بنا لیا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اور آپ کا رب خوب مغفرت والا اور خوب رحمت والا ہے۔ اور اگر وہ ان کے کیے پر پکڑے تو ان پر جلد عذاب لے آئے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس کے مقابل کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کا یہ حصہ پڑھا جس میں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں کتنے کتنے فتنوں کا ذکر ہے کہ جن سے انسان اگر بچ جائے تو وہی بیسیکلی فتنہ دجال سے بھی بچیں گے لوگ جو اس سورہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ایمان کو بچانا، نوجوانوں کے ہمیں واقعے سے پتہ چلتا ہے، اصحاب کہف کے واقعے سے، پھر اسی طرح سے جو دولت کی محبت ہے اور جو دولت کا تکبر ہے اور اس میں آ کر تو اللہ کو بھولنا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے باغ والے کے واقعات سے۔ پھر اسی طرح سے کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ علم کیسے حاصل کرنا ہوتا ہے، اور علم کے اندر کس طرح کی انکساری اور عاجزی چاہیے ہوتی ہے، اور علم کے لیے کتنا زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، یہ سب ہمیں پتہ چلے گا موسیٰ علیہ السلام کے خاص واقعے سے۔ اور اسی طرح سے ہمیں تقدیر کے فیصلوں کا پتہ چلے گا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے۔ پھر آپ دیکھیے کیسا کیسا اخلاق سکھایا گیا ہے اس سورہ میں، کہ چاہے کوئی غریب بھی ہے، چاہے معاشرتی لحاظ سے وہ کیسا بھی ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس سے نہیں ہٹانا، کہ کوئی اگر آپ کے پاس کوئی ڈگنیٹری آ گیا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ تم ہٹو تاکہ یہ انکمفرٹیبل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہٹانے دیا، کوئی ہوتا ہے انکمفرٹیبل تو ہو، اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی ایمان والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھا جائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔